دیکھیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے فقہی احکام میں اس کے کہ بڑی تعداد میں انسان درود پڑھنے کی نظریں بھی مانتا ہے. جیسے میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا 1000 دفعہ 10,000 دفعہ 1,00,000 دفعہ 10,00,000 دفعہ 1 کروڑ دفعہ, بہت سے لوگ 10 کروڑ دفعہ, اس طرح کے ایک چین بھی بنا لیتے ہیں, ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں اس کو کہ ہم سب مل کر پڑھیں گے پھر اجتماعی طور پر دعائیں جو ہے کریں گے. تو بعض اوقات انسان نظر بھی کرتا ہے. اچھا اب دیکھیے عام طور پر ہمارے ہاں نظروں کا جو کانسیپٹ ہے تھوڑا سا اس کو ذرا اس میں کچھ ایڈیشنز بھی کر لینے چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ختم کر دیں پرانا سسٹم. مثلا زیادہ تر جو نظروں کا جو سسٹم گھوم رہا ہوتا ہے یا تو گلاب جامنوں اور بریانیوں وغیرہ کی طرف پوری توجہ اس میں ہوتی ہے, یعنی کہ بس مٹھائی ہو اس کے اوپر نظر ہو گئی وہ سب نے کھا لی. سارے شوگر کے مریض بھی مزے سے کہتے ہیں کہ یہ تو نیاز کی بات ہے, کوئی بات نہیں, کھا سکتے ہیں اس کو. اور اسی طریقے سے تو اس میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ مثلا میرا اگر فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں غریب بچے کی جو اسکول کی فیس دوں گی, یہ والی نظر مانے آپ. فلاں اگر کوئی کام ہو گیا تو میں جو ہوں مثلا کسی کی بجلی کا بل آج کل بہت آنے لگے ہیں, میں وہ مثلا ادا کر دوں گی. فلاں اگر میرا کام ہو گیا تو میں کسی ایک اگر صاحب حیثیت ہیں تو کسی ایک شادی کے اخراجات میں اٹھا لوں گی کسی غریب لڑکی یا لڑکے کے. کوئی بھی اس طرح سے یعنی کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے. اچھا دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے اچھا کوئی ہم ویسی بھی نظر مانتے ہیں, مثلا ہم تلاوت قرآن کریں گے سورہ, یہ بھی بہت بہترین نذور ہے, لیکن اس میں دوسرے کا کوئی ویسا فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے. تو بہتر ہے کہ ایسی نظر مانیں جس میں کسی شخص کا بھی فائدہ ہو جائے, کسی مومن کا بھی, اور ثواب وغیرہ بھی اس کے اندر ہو. اور اگر مثلا ہم اس طرح کی نظر مانتے ہیں تو ظاہر ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے اور باعث ثواب ہے, لیکن اس میں کسی انسان کا مومن کا شخصی فائدہ نہیں ہوتا. مثلا اگر ہم تلاوت قرآن یا اس طرح کی کوئی نظر مانتے ہیں, اگرچہ وہ بھی بہت عظیم نظریں ہیں, لیکن بہرحال اس انداز کی بھی نذور جو ہے وہ رائج کرنے چاہیے. اچھا اس میں ایک اور بھی چیز ہے, کوشش یہ کریں کہ اپنی ہمت و طاقت کے مطابق نظر مانیں. کتنے ہمارے پاس آتے ہیں یقین کیجئے والے سوالات کے ایسے مشکل نظریں مان لی جاتی ہیں کہ جو کہ پھر بعد میں انسان یہ پوچھتا رہتا ہے کہ میں تو اس کو پورا ہی نہیں کر پا رہا ہے کر پا رہی. مثلا پورے سال روزہ رکھنے کی نیت منت مان لی, ہر نماز کو مثلا اول اوقات میں پڑھنے کی نظر جو ہے مان لی, اور پھر ظاہر ہے مشکلات آ جاتی ہیں اس کے اندر, اب کیا کریں. تو اس میں تھوڑا ریئلسٹک ہونا چاہیے. علامہ قیل الغروی صاحب یہاں پر آئے تھے تو بلکہ کسی مجلس میں بھی شاید انہوں نے کہا تھا کہ اپنے جوانی کی جو ابتدائی طالب علمی کا دور تھا اس زمانے میں نظریں بہت مانا کرتا تھا کہ یہ کام ہو گیا تو یہ میں نظر کرتا ہوں, یہ فلاں میں کام کروں گا, یہ اگر کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا. تو کہہ رہے میرے استاد نے شفقت سے ایک دفعہ مجھے مارا بھی کہ بھائی یہ تم اتنا زیادہ اللہ میاں سے شرطیں کیوں لگاتے ہو, کر جاؤ وہ کام اور پھر کہو کہ کرنے کے بعد, یعنی جیسے آپ کہیں کہ میں اتنی دفعہ درود پڑھ رہا ہوں اور درود پڑھنے کے بعد اس کی برکت سے پروردگار میرا فلاں کام کر دے, یہ کیا کہ اللہ میاں کے ساتھ شرطیں لگاؤ. خیر یہ تو ایک الگ پہلو ہے. بہرحال نظر اس طرح کی ہوتی ہے کہ اللہ کا نام لے کر جو ہے وہ کہ میں نظر کرتا ہوں, اللہ کا نام اس میں آنا چاہیے. یعنی ایسا نہ ہو کہ مثلا کسی بزرگ کا نام یا ایسی شخصیت کا نام لے لیا جائے, مثلا ائمہ میں سے کسی کا نام لے لیا جائے کہ امام حسین کا نام لے لیا جائے یا اور, تو پھر اس نظر کا پورا کرنا واجب نہیں ہوتا. اس میں اللہ کا نام ضرور ہونا چاہیے کہ میں اللہ کا نام لے کر نظر کرتا ہوں کہ میں نے فلاں اگر میرا کام ہو گیا تو میں یہ کام انجام دوں گا. تو بہرحال تو بڑی تعداد میں درود پڑھنے کی بھی لوگ جو ہیں عام طور پر نظریں مان لیتے ہیں. تو ٹھیک ہے مان سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بس اس کو پھر پورا کرنا واجب رہے گا. جتنی بھی بڑی تعداد آپ کو وہ نوٹ کر کے رکھنا پڑے گی. اکثر لوگ اس میں ایک اور مسئلہ بھی آتا ہے, بھول بھی جاتے ہیں کہ میں نے نظر کیا مانی تھی, وہ پھر ایک الگ پیچیدہ نظر کے احکام میں آتا ہے. اچھا اگر یہ ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے, بڑی تعداد میں درود پڑھنے میں بہت مشکل ہو جاتی ہے. مثلا میں جو ہوں 10 لاکھ دفعہ درود پڑھوں گی, اب جو ہے نہیں پڑھا جا رہا ہے, مشکلات ہو گئی ہیں, یا روزے اتنے زیادہ رکھنے کی جو ہے وہ منت مان لی ہے. تو بہرحال بڑی تعداد میں درود پڑھنے میں اگر مشکل ہو جائے تب بھی مشکل کے باوجود بھی اس نظر کا پورا کرنا واجب رہتا ہے. مشکل ہو گئی کوئی بات نہیں, اپنے آرام کو ترک کریں, آپ اس کو بہرحال پورا کریں جس طرح سے بھی ہو. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر امپاسبل ہو جائے, یعنی ایسی آپ نے نظر مانی کہ اب اس کا پورا کرنا امپاسبل ہو جائے, ناممکن ہو جائے, تو پھر ٹھیک ہے, پھر اس کا گناہ بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ آپ کا ارادہ اور اختیار اس میں نہیں تھا, آپ مجبور ہو گئیں, آپ اس نظر کو پورا نہیں کر سکی, تو کوئی کفارہ بھی نہیں. لیکن عمدن جان بوجھ کر اور سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے عیش و آرام ترک کرنے کی وجہ سے آپ نے اس کو نظر پوری نہیں کی ہے تو پھر اس کا کفارہ بھی لازم آ جاتا ہے.
تو بہرحال بڑی تعداد میں اگر پڑھنے میں، تو کیا بڑی تعداد میں درود پڑھنے کی نظر پوری کرنے میں مدد بھی لی جا سکتی ہے؟ مثلا ہم کہیں کہ بھائی ہم نے تو نظر مانی تھی 10 لاکھ دفعہ پڑھنے کی، اب ہم سے پڑھا نہیں جا رہا ہے تو ہم نے 8-10 افراد اپنی سہیلیاں جمع کر لیں، سب مل کے اور اس کو نظر کو اتار دیں. جی نہیں، یہ پاسبل نہیں. اگر نظر آپ نے مانی تھی تو آپ ہی کو پورا کرنا ضروری ہے، اور اس میں کسی اور کی مدد لینے سے وہ نظر نہیں اترے گی. چاہے وہ 1 کروڑ دفعہ بھی کیوں نہ درود کو پڑھ دیں، آپ کی نظر اپنی جگہ برقرار رہے گی. اگر آپ نے خود پڑھنے کی نظر مانی تھی تو آپ کو اس کا خود ہی پورا کرنا ضروری ہے. اچھا، اگر معین عدد میں درود پڑھنے کی نظر مانی ہو تو معین عدد ہی کے اندر پڑھنا پڑے گا. مثلا یہ نہیں کہ ہم پڑھتے جا رہے ہیں بھائی اب تو ہو ہی گئے ہوں گے مثلا 10 لاکھ دفعہ مثلا ہم نے جو نظر مانی تھی، یہ نہیں. پھر آپ کو یعنی یقین ہونا چاہیے کہ میں نے جو عدد تھا اس کو میں نے پورا کر لیا ہے، معین عدد جو تھا. تو معین عدد میں اگر درود پڑھنے کی نظر مانی ہے تو کیلکولیشنز پوری رکھنی پڑیں گی کہ آپ نے اس عدد کو پورا کر دیں، یقین آپ کو ہو جائے تو وہ پھر نظر پوری ہوگی. اچھا، اگر معین دنوں میں پورا کرنے کی نظر کی ہے آپ نے، مثلا آپ نے کہا میں 3 دنوں میں اس کو پڑھوں گی، تو پھر 3 دنوں کے اندر اس چیز کو کرنا پڑے گا، یا تو صلوات تھی یا پھر کوئی اور بھی جو بھی آپ نے عمل جو بھی آپ نے نظر کی ہو جس عمل کی، یعنی اگر معین دنوں میں اسے پورا کرنے کی نظر کی ہے تو معین دنوں میں اس کو پورا کرنا پڑتا ہے. اچھا، اگر دنوں میں اتصال کی شرط آپ نے نہیں رکھی، آپ نے کہا 3 دنوں کے اندر میں سے مکمل کروں گی، لیکن ضروری نہیں کہ ملے ہوئے دنوں، آپ نے اس کا نظر میں تذکرہ بھی نہیں کیا، تو پھر ٹھیک ہے، الگ الگ کوئی سے 3 دن بھی میں اس نظر کو پورا کیا جا سکتا ہے اگر دنوں کے اتصال کی شرط نہ ہو تو. اچھا، ایک ہے جس کے اندر یہ والا بھی آتا ہے کہ دنوں کی اتصال کی شرط نہیں، اس میں ایک آتا ہے ناممکن کو ممکن بنانے والا ایک عمل. دیکھیے بہت ساری ہماری اس طرح کی خواہشات ہوتی ہیں، دعائیں ہوتی ہیں جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بظاہر امپاسبل ہے، نہ ہوتا ہوا نہیں نظر آ رہا ہمیں کہ، لیکن پھر بھی امپاسبل بھی چیز ہے تو درود کے لیے کیا امپاسبل ہے؟ ہر چیز پاسبل ہے اگر وہ ان کے ساتھ درود پڑھ دیا جائے ان دعاؤں کے لیے. تو آیت اللہ عبد الکریم کشمیری یہ فرماتے تھے کہ اگر 1 لاکھ دفعہ درود کو کسی بھی ناممکن کام، اگر آپ کے خیال میں کوئی ناممکن کام ہے اس کو ممکن بنانے کے لیے فرماتے تھے انسان نظر کرے کہ میں 1 لاکھ دفعہ درود پڑھوں گا اور 2 مہینے قمری میں اس کو ادا کروں گا 1 لاکھ دفعہ کو، اور اس کے بعد جب یہ میں عدد پورا کر لوں گا تو اس درود کا ثواب میں پیغمبر اکرم کو ہدیہ کروں گا تاکہ میری فلاں حاجت پوری ہو جائے. درود بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس طرح اپنی درود کی تعداد کو مکمل کروں گا 1 لاکھ کے 2 ماہ قمری کے اندر یہ تعداد پوری ہو جائے. یعنی کسی دن کم بھی پڑھ لیں، کسی دن زیادہ بھی پڑھ لیں، یعنی اندازہ یہ کہ 1724 دفعہ اگر روزانہ اگر پڑھیں تو بھی 2 مہینے میں تعداد پوری ہو جائے گی. اور کچھ بھی نہیں، یعنی 1724 دفعہ یعنی 17 تسبیحاں اور 24 دفعہ اور درود کی، اگر یہ اس طرح سے 2 ماہ کے عرصے میں پھر 1 لاکھ دفعہ پھر پیغمبر اسلام کو ہدیہ کریں اپنی حاجت، تو کہہ رہے ہیں ناممکن کام بھی اس صلوات کے ذریعے اپنے پورے ہوتے ہوئے دیکھیں، ناممکن کام. تو بہرحال یہ ایک بہت زبردست ایک اس کا عمل ہے، اس کو بھی انسان کو چاہیے کہ اس کی کوشش کرے. آیت اللہ عبد الکریم کشمیری نے اس کو ذکر فرمایا ہے.